بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یعنی موت کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے وہ کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے کائنات تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی، یعنی بنائی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک راجدوت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کی جو ترتیب یعنی طریقے ہمیں روایت میں پتہ چلتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنایا زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے یعنی پیڑ پودے لگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثی یعنی کیٹانو اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی سکھ سودھاؤں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا۔ اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب یہ فساد فساد میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب لڑائیاں جھگڑے ہوئے اور ان میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کے سردار ہیں، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام اعجاز تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سوال کے دو مقصد تھے، پہلا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوا دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے، کچھ اس کے بیچ۔ اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے ترا کا لفظ آیا ہے، یعنی سوکھی مٹی، اور کچھ تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یتر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو لیس دار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک شخص ایک خاص وقت اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سوکھ کر کے کھنکھن کی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی طرح صورت اختیار کر لی، یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسے بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخر کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے ہمایوں یعنی کالی مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسل یعنی کھنکھن کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا ہوا کرتا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا بیان کیا گیا۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے سوکھنے کے لیے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو بجا کر دیکھتے تو اس میں سے ایسی آوازیں آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں کر پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر حاوی کیا جائے تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر حاوی کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی بھی نہیں تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی صاف طور پر دکھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس بنائے ہوئے ڈھانچے میں سر کی طرف سے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا۔ اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور اور فکر کرنے لگے کہ روح پیٹ میں داخل ہو گئی تو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پرائٹ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور
اسے مٹی سے جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھمنڈی پر سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک فکس ٹائم تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بڑھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کے آس پاس جاؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں کر پائے گا سوائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل خوار کر کے وہاں سے نکال دیا۔